أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد. ایک مرتبہ پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اب ہم جہنم کی آیات کے ذکر کے بعد جنت کی آیات کی طرف جا رہے ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پہلے تو بات کی تھی یطوفون بینہا و بین حمیم آن، بڑی ڈراؤنی بات کی تھی کہ یہ لوگ طواف کر رہے ہوں گے آگ کے درمیان اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان، ادھر سے ادھر جا رہے ہوں گے. اور پھر کہا اب تمہیں کن باتوں کا انکار ہے، یعنی سزا کے طور پر ایک تو ہے حصی سزا، جسم کو سزا دی جا رہی ہے، اس کے اوپر سے انا کو بھی سزا دی جا رہی ہے، اور کہا بھی جا رہا ہے سائیکولوجیکل ٹارچر بھی ہے کہ اب کن چیزوں کا انکار ہے تم دونوں کو. اس کے بعد اتنا کچھ ڈرانے کے بعد بالکل مناسب سی بات ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جس کو ڈر آ گیا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا. اتنا کچھ ڈرانے کے بعد مقصد کیا تھا؟ ڈرانا. اور اب کہا اور جو ڈر گیا جنتان، اس کو 2 جنتیں ملیں گی. یعنی یہ پہلے ہم سمجھے کہ ڈرانے کا مقصد ہے آپ کو برباد کرنا. اللہ تعالیٰ نے کر دیا کہ یہ تمام ڈرانے کا مقصد کیا تھا کہ تمہیں جنتوں کا مستحق بنا دے، اور ایک نہیں 2 جنتوں کا مستحق بنا دے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان. یہاں پر جو بات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے. اس نظام میں ایک عدل ہے، جو مجرم ہے اس کو سزا ملنی ہے، جو اچھا ہے اس کو اس کا اجر ملنا ہے. یہ نظام کسی حد تک اللہ تعالیٰ نے اپنی نیچر میں تو بنا دیا. یہاں پر اگر آپ کسی چیز سے اگر آپ درخت کو پانی نہیں دیں گے تو وہ مر جائے گا، اس کا نتیجہ نکلے گا. نیچر میں تو یہ ہے، ہمارے جسموں میں بھی ہے، ہمارے اخلاق میں نہیں ہے. ہمارے اخلاق میں اگر آپ کسی سے برا سلوک کرتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ فوراً آپ کو سزا مل جائے گی. ہو سکتا ہے کبھی زندگی میں نہ بھی ملے، شاید صرف آخرت میں ہی ملے، ایسا بھی ہوتا ہے. لیکن یہاں پر جو بات سمجھائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ آخرت کے بارے میں جس شدت سے قرآن نے بات کی ہے ایسی بات کہیں نہیں ملتی جیسی قرآن میں ملتی ہے. بہت سخت بات کی گئی ہے. تو ہماری اس کتاب میں اتنا ذکر اس کا کیوں ہے؟ پہلی بات کہ یہ آخری کتاب ہے. دوسری بات کہ باقی قوموں نے جہنم کی بات کو مذاق سا بنا لیا تھا. کانسیپٹ تھوڑا بہت تھا، باقی انہوں نے کہا نہیں کوئی ایسی بری بات نہیں ہے، کوئی ڈرنے والی بات نہیں ہے. مسلمان کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جہنم کے بارے میں مذاق کرے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہمارے لیے اتنی سیریس چیز ہے کہ ہم اس کے بارے میں اس کو لائٹلی ہم نہیں لیتے. دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو ایک رب ہے نا، اس کی اتھارٹی ہوتی ہے. یعنی رب اور عبد کے درمیان جو رشتہ ہے اس سے رب سے زیادہ اونچا کوئی نہیں ہو سکتا اور عبد سے زیادہ نیچا کوئی نہیں ہو سکتا. زندگی میں مختلف قسم کے رشتے ہوتے ہیں. استاد ہے اور طالب علم ہے، ٹھیک ہے، استاد ایک اونچے درجے پر ہے، طالب علم نیچے درجے پر ہے، لیکن وہ بالکل سب سے اوپر نہیں ہے اور طالب علم سب سے نیچے نہیں ہے. اسی طرح کوئی امپلائر ہے، کسی نے ملازمت میں رکھا ہوا ہے، باس ہے، باس کا ایک مقام ہے، ملازم کا ایک مقام ہے، لیکن وہ باس کا مقام اتنا اونچا نہیں ہے اور ملازم کا مقام اتنا نیچا بھی نہیں ہے. لیکن اگر آپ ایسے رشتے کی بات کریں جس سے اونچا کوئی نہیں ہو سکتا اور دوسری طرف اس سے نیچا کوئی نہیں ہو سکتا تو وہ ہوگا رب اور عبد. یہ بہت ضروری ہے سمجھنا. اس سے بات یہ نکلتی ہے کہ تمام اس رشتے کی بنیاد تمام کی تمام رب کے ہاتھ میں ہے. کسی اور رشتے میں نیگوشیشن ہوتی ہے، کسی بھی اور رشتے میں جیسے میاں بیوی ہیں رشتہ ہے، اولاد ہیں اور والدین ہیں رشتہ ہے، اس میں تھوڑی بہت نیگوشیشن ہوتی ہے، حق ہوتے ہیں اور آپ یہ کر دیں میں یہ کروں گا، میرے بھی کچھ رائٹس ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ ہر ایک طرف سے بات کر دی دوسری طرف سے کوئی سننے کی گنجائش نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا. ملازم کا اور باس کا بھی یہی رشتہ ہے. وہ اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ 24 گھنٹے کام کرو میرے لیے یا جو میں کہوں کرو، نہیں، اس کی ایک خاص جاب ہے، وہ اکاؤنٹنٹ ہے، اس سے آپ باتھ روم نہیں دھلوا سکتے. اس نے جو کرنا ہے وہ اس نے کرنا ہے. لمٹس ہوتی ہیں. لیکن رب اور عبد کے رشتے میں کوئی لمٹ نہیں ہوتی، کوئی انا نہیں ہوتی، کوئی سیلف ریسپیکٹ نہیں ہوتی. آپ سے نچلا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. آپ غلام ہیں، عبد ہیں اور اللہ رب ہے. یہ بات میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ جب انسان اتھارٹی مان لے نا کسی کی
تو پھر اس سے سوال پوچھنے کی تمیز بدل جاتی ہے. آپ کو کسی پولیس والے نے روکا, آپ کو اس نے چلان دیا, آپ کیا کہیے, یار یہ تو کی نہیں بنتی اس چلان کی, کیا بکواس ہے, ایسے کو بات کرتا ہے پولیس والے سے؟ یا تو اس کی اتھارٹی نہ ہو نا, کوئی اپنے آپ کو بہت وی آئی پی سمجھتا ہے اور وہ کسی ایسے کرپٹ سوسائٹی میں ہے جہاں پولیس کی کوئی اتھارٹی ہے ہی نہیں, تو ٹھیک ہے بدتمیزی کر بھی لے گا. کوئی جج ہے, جج نے کہا کہ آپ کو $400 کا فائن دینا ہے, کوئی جج کے سامنے آواز اونچی کرے گا, گالیاں نکالے گا؟ نہ, مان لیا نا, اتھارٹی ہے نا, اپنے آپ کو نیچا مان لیا, اس کو اوپر مان لیا. اگر اتفاق ہے بھی یا نہیں بھی ہے, پہلی بات یہ ہے جس میں کوئی غلط فہمی نہیں ہے, اتھارٹی اس کی ہے, مجھے ماننا ہے بس, باقی کچھ نہیں. بھیک مانگ سکتا ہے آدمی, پلی کر سکتا ہے, اپیل کر سکتا ہے, لیکن آگے سے آواز نہیں اٹھائے گا, شکایت نہیں کرے گا ایسے کہ یہ تو تکی نہیں بنتی, نا انصافی ہے یہ, نہ, ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کے معاملے میں لوگ, اب ہمارا کیا ہوا ہے, ہم ایک کسٹمر کی طرح بن گئے ہیں. یہ جہنم جو ہے کیا مصیبت ہے, کیوں ہے, مجھے نہیں اچھا لگتا یہ. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو شکایت ہوتی ہے, اسلام ٹھیک ہی ہے لیکن یہ جو جہنم کی بات ہے یہ مجھے نہیں پسند. پہلی بات میں آپ کے سامنے یہ رکھ دوں کہ یہ آپ کسی فلسفے کی بات کا انکار نہیں کر رہے یا اس میں تنقید نہیں کر رہے, یہ کوئی کیجول ریڈنگ نہیں ہے. اگر آپ نے اس کو واقعی اپنے رب کا کلام مانا ہے تو اس میں تنقید یا شکایت کرنے سے پہلے اپنی اوقات سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ عبد ہیں. شکایت وہ کرتا ہے جو اپنے آپ کو کچھ کسی مقام پر سمجھے. دیکھیے ہم اب ایسے کلچر میں ہیں کہ آپ کوئی بھی کتاب پڑھتے ہیں تو آپ کسٹمر ہیں, آپ اس کو ریویو دیتے ہیں کہ یہ کتاب ٹھیک تھی, اس میں یہ چیز مجھے اچھی لگی, یہ بری لگی. فلم دیکھتا ہے کوئی تو اس کو سٹار ریٹنگز دیتا ہے, 3 سٹارز ہے یا 2 سٹارز ہے یا 5 سٹارز ہے یا 4 سٹارز ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا, ہر چیز کو پڑھ کے آپ کرٹیک کرتے ہیں, ایویلیویٹ کرتے ہیں, اپنی پسند یا ناپسند کے بارے میں بحث کرتے ہیں. اب ہم یہی ایٹیٹیوڈ قرآن کی طرف لے آئے ہیں, اللہ کے کلام کی طرف. یہ چیز مجھے اچھی لگتی ہے, یہ چیز مجھے ذرا صحیح نہیں لگتی. یہ عبد کا ایٹیٹیوڈ نہیں ہے, یہ کسٹمر کا ایٹیٹیوڈ ہے. اور ہم اس بات کو اب یعنی ہمارے ذہن سے یہ بات نکل چکی ہے کہ ہم اصل بات کر رہے ہیں اپنے رب کے بارے میں, جس سے زیادہ اتھارٹی کسی کی ہے نہیں. آپ کو کبھی جرت بھی نہ ہو کسی جج کے سامنے کہنے کی آپ کی یہ بات تو مجھے پسند ہے, یہ نہ, اس کی غیر موجودگی میں کہہ دیں گے آپ, اگر وہ سامنے نہ ہو تو آپ کہہ دیں گے. لیکن اگر آپ نے اور میں نے مان لیا کہ اللہ ہم تمام کا شاہد ہے, ہم کو ہمیشہ دیکھ رہا ہے, ہماری بات سن رہا ہے, وہ ہوا السمیع العلیم, اور پھر ایسی بات کرنا جانتے ہوئے کہ خدا سن رہا ہے, تھوڑا اندازہ کریں, صحیح لگتا ہے؟ ہادانی خصمان اختصموا فی ربہم. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, آفس میں آپ کا باس ہے, آپ کو اچھا نہیں لگتا, آپ بریک روم میں لنچ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں, باس کے کیڑے نکال رہے ہیں, یار اس کو تو مینجمنٹ بھی نہیں آتی, خواہ مخواہ کا غصہ کرتا رہتا ہے, یہ کرتا رہتا ہے. آپ سنا رہے ہیں باس کے, آپ ٹھیک ٹھاک اس کی کھال ادھیڑ رہے ہیں, لیکن آپ کو ایک بات کا اندازہ نہیں ہے, آپ کا باس آپ کے پیچھے یہاں کھڑا ہے, باقی سب کو پتا ہے, آپ کو نہیں پتا, آپ لگے ہوئے مگن. اور باقی آپ کو ذرا ایک سیکنڈ, ذرا اگر کوئی مذاق میں بھی کہہ دے باس تمہارے پیچھے ہے, مذاق میں بھی کہہ دے, رک جائے گا کہ نہیں؟ رک جائے گا نا, کیونکہ اس کو احساس ہوا کہ جو میرے سے اوپر اتھارٹی ہے, میں اس کے بارے میں گستاخی میں بات کر رہا ہوں, میری تو جاب چلی جائے گی. اس طریقے سے, اس لہجے سے قرآن کی باتوں کے بارے میں بات کرنا, اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کو احساس ہی نہیں رہتا کہ خدا ان باتوں کا گواہ ہے, وہ بھی سن رہا ہے, وہ بھی دیکھ رہا ہے, اس کی بھی قدرت ہے, وہ تو ہے ہی نہیں, اس کی غیر موجودگی میں ہی بات کر رہے ہیں نا. یہ بڑی جرت کا کام ہے اس طرح سے بات کرنا. یہاں پر جو کہا گیا ہے جہنم کے بارے میں, اس کو اب سمجھ لیں. ایک ہے حقیقت, پالیسی ہے, اس کو آپ نہیں بدل سکتے. آپ چیخ لیں, چلا لیں, رو لیں, شکایت کر لیں, اللہ نے بنائی ہے جنت اور اللہ نے بنائی ہے جہنم, یہ حقیقت اب آپ کے بس کے بدلنے کی نہیں ہے. ایسے ہوتا ہے نا کہ نیوز میں آتا ہے کہ طوفان آ رہا ہے, ہریکین آ رہا ہے, آپ رو لیں, سر پیٹ لیں, طوفان نے آنا ہی آنا ہے. اب آپ نے یہاں سے نکلنا ہے کہ نہیں, وہ آپ پر ہے. آپ نے ویدر مین کو نہیں کوسنا ہے, اس کی وجہ سے آ رہا ہے, نہیں, اس نے تو صرف خبر دی ہے آپ کو, یار وہ طوفان لے کے نہیں آ رہا, وہ آپ کی جان بچا رہا ہے. دیکھیے جہنم نے آنا ہی آنا ہے, جنت نے آنا ہی آنا ہے. ہم ہیں درمیان میں, ابھی ہم اس ایک کمرے میں ہیں, اس کمرے سے 2 ایگزٹ باہر ہیں, ایک دروازہ ادھر, ایک دروازہ سیدھے ہاتھ پہ جنت کا, دوسرا دروازہ الٹے ہاتھ پہ جہنم کا. ہم ابھی اس دنیا میں بیٹھے ہیں, اللہ تعالیٰ نے دونوں دروازے کھول کے ہمیں ویو دکھا دیا, دیکھو اس دروازے کے پیچھے یہ ہے, اس دروازے کے پیچھے یہ ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دونوں دروازے کھول کے جو ہے وہ بتا دیا.
یہ کوئی خاص ہم پر لعنت نہیں کی، غصہ نہیں کیا، لیکن جو ہے وہ حقیقت ہے، وہ تمہیں معلوم ہونی چاہیے کہ تم کس چیز سے بچ رہے ہو، ادھر تم کس چیز کی طرف جا رہے ہو، تمہیں علم ہونا چاہیے۔ اب ہم بیٹھے یہاں درمیان میں غصے میں، یہ دروازہ کیوں کھول کے دکھایا، مجھے نہیں پسند اس کا سین، مجھے نہیں اچھا لگ رہا، یہ کیا کیا بتا دیا، اچھا ہوتا کہ نہ ہی بتاتے۔ اگر بتاتے یا نہ بتاتے حقیقت بدلنی تھی، حقیقت تو وہی ہے نا۔ مجھے تو شکر گزار ہونا چاہیے کہ وہ ایک دن حقیقت دیکھنے، اور اگر اس دن دیکھ لیتے تو پھر پتہ کیا شکایت کرتے، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ یہی ہر انسان یہی کہتا، پہلے پتا ہوتا تو میں کبھی ایسی حرکت کرتا، اگر مجھے بتا دیا ہوتا کہ یہ ایسی چیز ہے۔ لا تدعوا اليوم ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا وادعوا ثبورا كثيرا، اس دن انسان دیکھتے ہی کہے گا مجھے پلیز فوراً موت دے دیں، ابھی فوراً مار دیں پلیز۔ اللہ تعالیٰ پھر کہیں گے آج تم موت کی درخواست نہ کرو، بار بار موتوں کی درخواست کرتے رہو۔ لا تدعوا اليوم ثبورا وادعوا ثبورا كثيرا۔ اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ پہلے سے انسان کو پتہ چل جائے کیا چیز ہے، کیا ہولناک حقیقت ہے۔ میں کہتا ہوں یہی رحمت ہے، یہی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، جو دوسری قوموں پر اس درجے میں نہیں ہوئی جس درجے میں قرآن میں ہوئی ہے۔ قرآن میں جہنم کا ذکر اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے۔ جیسے آپ اندازے سے سمجھ لیں، مثال کے ذریعے سے سمجھ لیں، جیسے آپ نیوز رپورٹ سن رہے ہیں کہ یہاں پر ایک سونامی آ رہی ہے، بڑی ویو آ رہی ہے، سیلاب آنے والا ہے، شہر سے نکل جاؤ، وہ بری خبر رحمت ہے۔ وہ خبر نہ ہو تو آپ نے ڈوبنا ہی ڈوبنا ہے۔ اس خبر کو کوس رہے ہیں اب کہ یہ کیوں خبر دے دی، کیوں بتا دیا، یہ حقیقت ہے بھائی، حقیقت سے نہیں بھاگ سکتے آپ، حقیقت آپ کی پریفرنس سے نہیں بدل جائے گی۔ آپ کو نہیں اچھا لگتا یہ بات ماننا، اس سے حقیقت نہیں بدلے گی۔ موت نے آنا ہے، ہم نے کھڑے ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گواہی دینی ہے۔ آپ اس کو مانتے ہیں تو مانے، نہیں مانتے تو مانے، لیکن اگر مان لیا ہے تو پھر اب شکایت کی بات نہیں رہی، اب پھر شکایت کی بات نہیں رہی۔ یہ میرے نزدیک رحمت ہے۔ لیکن پھر اس کے مزید اتنا کچھ جانے کے بعد جو تحفہ اللہ نے دیا ہے، جو ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اب ان 2 جنتوں پہ بہت کلام ہے ہمارے یہاں مفسرین کے ہاں کہ یہ کیا 2 جنتیں ہیں۔ ایک جو 2 رائے میں آپ کے سامنے بہت خوبصورت ہیں۔ ایک کہا گیا ہے کہ مختصر ہی بات کر لیں، انسان نے اگر سیدھا ہونا ہے نا تو اس کو 2 کام کرنے ہیں۔ ایک اچھے کام کرنے ہیں، جو لازمی اچھے کام ہیں وہ کرنے ہیں، اور جو لازمی برے کام ہیں ان سے ہٹنا ہے۔ بس یہ 2 کام ہیں، اور انہی 2 کاموں کی جنت ہے۔ اس کی ایک جنت، اس کی دوسری جنت۔ آپ کو دونوں ہی چاہیے۔ اگر خدا کا خوف ہے تو یہ دونوں کام کرنے پڑیں گے۔ میں سمجھا دوں، ایک طرف ہوتا ہے آدمی جو کہتا ہے میں اچھے کام تو کرتا ہوں، نماز تو میں پڑھ رہا ہوں، دعا وغیرہ کا بھی اہتمام ہے، روزے بھی رکھ رہا ہوں، بس یہ 1-2 کچھ ہیں چیزیں وہ چھوڑنے کا دل نہیں چاہتا۔ اب اس کی وجہ سے چلو کم از کم اچھے کام تو کر رہا ہوں نا، تو کرو، تو پھر تھوڑا بہت مجھے کچھ ادھر ادھر کھیلنے دو، کیا ہے اتنا، کیا برا ہے؟ عمرے پہ تو چلے گئے، حج پہ تو چلے گئے، ٹھیک ہے، کبھی کبھی ہو جاتا ہے۔ یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں اچھے کام کر رہا ہوں اور اچھے کاموں کی وجہ سے شاید مجھے کچھ چھٹی مل جائے، میں کچھ برے کام بھی کر ہی لوں ساتھ، اتنا بھی برا نہیں ہے، یہاں جو ڈیبٹ ہوگا وہ یہاں سے کریڈٹ ہو جائے گا، معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ الٹا ایک اور حساب نکلتا ہے کسی اور کا، وہ کہتا ہے دیکھو میں کوئی برے کام تو نہیں کرتا، میں نے نہ چوری ڈالی، نہ ڈاکہ ڈالا، نہ جھوٹ بولا، میں دیانت دار ہوں، میں والدین سے اچھا سلوک کرتا ہوں، ٹھیک ہے، میں نماز نہیں پڑھتا تو کیا ہے، میں کوئی برا انسان تھوڑی ہوں، میں کوئی اتنے برے کام تو نہیں کرتا، تو مجھے یہ دوسرے اچھے کام کرنے کی کیا ضرورت ہے، کیا پڑی ہے؟ تو 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو گر جاتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں جو کچھ اچھے کام کر کے سمجھتے ہیں کہ باقی برے کاموں کی خیر ہے، کرنے دو۔ دوسرے ہوتے ہیں کہتے ہیں میں اتنے برے کام تو کر نہیں رہا، تو یہ جو اچھے کام کرنے کو مجھے بار بار کہا جاتا ہے اس کی مجھے ضرورت نہیں، میں ویسے ہی اچھا ہوں، میں ویسے ہی ٹھیک ہوں۔ کہا گیا ہے جس کو واقعی خدا کا خوف ہے وہ دونوں جنتیں پکڑے گا، دونوں جنتیں، اچھے کام کرنے کی، فرائض پورے کرنے کی، اور گناہوں سے بچنے کی، گناہوں سے نکلنے کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جنتوں کا مستحق بنائے۔ بارک اللہ لی ولکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي آمین یا رب العالمین۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا ہے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ کھڑے ہونے سے اشارہ نماز کی طرف بھی ہے۔ ہم اصل میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں نماز میں، اور اس نماز میں ہمیں خدا کا خوف ہونا چاہیے اور جنت کی خواہش ہونی چاہیے۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا رہا ہے نمازوں میں، اس کو پھر اس دن کے کھڑے ہونے کا خوف آتا رہے گا کہ جس طرح ابھی میں غیب میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں، خشی الرحمن بالغیب، ایک دن آئے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے سامنے ہوگا اور مجھے کھڑا ہونا پڑے گا۔ اور اگر اس کو اس کی فکر رہے گی تو پھر اس دنیا میں فکر کا مطلب ہوگا کہ اگلی دنیا میں کوئی فکر نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہاں پر جو بڑی خوبصورت ہے، اب جنت کے دروازے کھل چکے ہیں اور اب آپ اندر جا رہے ہیں، اب ہمیں سین اندر لے جایا جا رہا ہے۔ اور یہاں پر جو کہا ہے نا کہ تمہیں 2 جنتیں دوں گا، اور جب 2 جنتوں کا وعدہ دیا، اللہ تعالیٰ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہے اور اس کو اناؤنس کیا جا رہا ہے تجھے تو 2 جنتیں ملنے والی ہیں، جاؤ۔ پھر کہا جائے گا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بالکل نیا مزاج ہے اب اس آیت کا۔ اب تم دونوں، میننگ جو جنوں کے مسلمان ہیں، جو انسانوں کے مسلمان ہیں، ان سے کہا جائے گا اب تم کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے، یعنی تم بھی پوری نعمتوں کو نہیں مان سکے تھے، تم ساری زندگی شکر میں بھی گزار لو، تمہیں پھر بھی پوری نعمتوں کا احساس نہیں ہوگا۔ اب دیکھو تم کون کون سی نعمتوں کا تمہیں احساس ہوگا، کیا کیا تمہارے ساتھ کیا، کون کون سے گناہوں کو معاف کیا ہے، کون سی غلطیوں کو اور کوتاہیوں کو بالکل مٹا کے رکھ دیا ہے، اور کتنا عظیم و شان تمہیں آگے سے اجر دیا ہے۔ 2 جنتیں، انسان کو اندازہ ہو جائے گا وہ اس کا بالکل سرے سے مستحق ہی نہیں تھا، میں تو شکر گزار تھا ہی نہیں اس مقابلے میں جو مجھے ملا ہے۔ اس کو سمجھ لیجئے کہ یہاں تقریب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، قدرتوں کی جو ایک اپریشیشن آئے گی اس دن۔ دیکھیے میں کسی سے کہتا ہوں کہ یہاں پہ کھدائی شروع کر دو، میں پیسے دوں گا، یہاں 2 فٹ کھدائی سوراخ بنا دو زمین میں، بیک یارڈ میں یا مٹی میں بنا دو، یہ لو شول، شروع ہو جاؤ۔ اب وہ جب کھدائی کرے گا اس کو کیا اندازہ ہوگا کہ میں آدھے گھنٹے میں مکمل کر لوں گا، چلو $20 دے دے گا، 30 دے دے گا، 40 دے دے، کتنے دے دے گا؟ اب وہ ختم کرتا ہے، میں اس کو $1 ملین دیتا ہوں، پاگل نہیں ہو جائے گا خوشی سے؟ اتنا سا میں نے کام کیا، یہ مل رہا ہے مجھے۔ اگر اسے پہلے پتا ہوتا تو وہ کس محنت سے اور کس خوشی سے وہ کام کر رہا ہوتا۔ اب مجھے یہ بتائیں، اگر میں کسی سے کہوں 10 فٹ کا سوراخ یہاں پر لگاؤ، کام میں لگ جاؤ، یہ جب کر لو گے نا نیچے میں تمہیں $1 دوں گا، اس نے کیا کام کرنا ہے؟ یا تو کرنا ہی نہیں ہے، کرے گا تو بہت سستی سے کرے گا، مجھے کیا ملنا ہے اس کے بعد، دھوپ میں مرنے کے بعد۔ اسی سے میں کہوں تجھے $2 ملین ملنے، یہ کر لو کام، وہ دن رات نہ اس کو بھوک لگنی ہے نہ پیاس لگنی ہے، ساری فون بند ہوگا اس کا، ایئرپلین موڈ پہ، اس نے کھدائی کرنی ہے اور باقی سب ختم۔ کیوں؟ اتنا بڑا تحفہ ملنے والا ہے، اتنا بڑا اجر ملنے والا، اتنے سے کام کا اتنا بڑا، پھر تو باقی سب لحاظ ہی نہیں رہتا انسان کو۔ اس بات کو سمجھ لیں، جس نے جنت کا وعدہ سمجھ لیا نا، اس کو ایک بات سمجھ میں آ جائے گی، اتنے سے کام کرنے کو کہا ہے، اتنا بڑا تحفہ دیا آگے جا کے، اتنا بڑا اجر دیا ہے۔ ہمیں ہوتا یہ ہے، ہمیں اس اجر کے سائز کا اندازہ نہیں ہے، کیونکہ ہمیں اس کے سائز کا اندازہ نہیں ہے اور اس میں کانفیڈنس نہیں ہے، وہ ہماری محنت بھی سست پڑ جاتی ہے۔ اگر واقعی اندازہ ہوتا نا، سستی نہ پڑتی۔ کس چیز کی طرف جا رہا ہے انسان، کون سے تحفے کی طرف بھاگ رہا ہے، کون سے وعدے کی طرف بھاگ رہا ہے، یہ سب ایمانیات کی باتیں ہیں۔ جتنا آپ کے دل میں اللہ کے وعدے کا اعتماد ہوگا، اتنا ہی آپ کے اعمال میں فرق آنا شروع ہو جائے گا، آپ کے انتھوزیازم میں، آپ کی انرجی میں فرق آ جائے گا، نماز بدل جائے گی آپ کی، قرآن کی قرات بدل جائے گی، آپ کے اخلاق، بات کرنے کا طریقہ، صبر، سب آسان ہو جائے گا، ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ جو چیز پہلے لگتی تھی میں کبھی کر ہی نہیں سکتی، وہ ایک دم سے انسان تیار ہو گیا کہ میں کر رہا ہوں۔ آپ اندازہ کریں، ابھی مجھے جنت نہیں ملی، آپ کو جنت نہیں ملی، میں مثال دے رہا ہوں آپ کو کوئی خط دیتا ہے، پتہ نہیں کوئی انکل تھا آپ کا، آپ کو پتہ نہیں تھا کوئی انکل ہے آپ کا، وہاں سے لیٹر آ گیا اٹرنی کا کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اس نے اپنی انہیریٹنس میں، اپنی ول میں، اس نے اکیلے آپ کو اس نے اپنا ایئر بنایا ہے، اور یہ مینشن ہے اور یہ پراپرٹی ہے نیو یارک سٹی میں، اور یہ بلڈنگ ہے، اس کا کرایہ ہے، اور یہ ایسٹس ہیں، یہ سائننگ پیپرز ہوں گے 30 دن کے بعد، ڈیٹ دے دی آپ کو، اس دن کے بعد آپ ملینئر ہیں۔ ابھی آپ
کرائے کے ایک اسٹوڈیو میں 3 روم میٹس کے ساتھ رہ رہے ہیں، ابھی آپ ٹیکسی چلا رہے ہیں، ابھی آپ 3 دن پرانا پیزا کھا رہے ہیں، وہی حالات، آپ کے حالات ابھی 30 دن تک نہیں بدلنے، لیکن وہ 30 دن جو خوشی میں گزریں گے نا، روز وہ بندہ نکال کے کس چیز کو دیکھے گا؟ وہ خط کو، وہ تصویروں کو۔ 25 دن رہ گئے، اور وہ جو پہلے پیزا کھا کے روتا تھا نا کہ یہ کیا بکواس کھا رہا ہوں، دل ہی نہیں چاہ رہا، وہ اس کی زندگی میں کوئی چیز نہیں بدلی سوائے ایک وعدے کے، کچھ نہیں بدلا سوائے ایک وعدے کے، لیکن اتنا خوش کبھی آپ نے دیکھا ہی نہیں ہوگا۔ نہ اس کو گرمی کی شکایت، نہ کھانے کی شکایت، نہ مزدوری کی شکایت، نہ بھوک کی شکایت، نہ بیماری کی، کوئی شکایت نہیں۔ اور کوئی اس کو گالیاں دے دے، دھکا مار دے، زیادتی کر لے، کر لو جو کرنا ہے، کیا ہے، مجھے تو جو ملنے والا تمہیں نہیں پتا، جو مجھے پتا ہے نا وہ دیکھنا ذرا۔ اس کے دماغ میں ہے، اب تو اس کو کوئی فکر ہے ہی نہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اس پر اگر ایمان پکا ہو جائے نا تو دنیا کی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ یہ کیا چیز ہے اس کے مقابلے میں؟ جو مجھے ملنے والا ہے اس کے مقابلے میں یہ تو بہت چھوٹی سی قیمت ہے، یہ مصیبت تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو میں کبھی بھی سننے کو تیار ہو جاؤں۔ وعدہ جو کیا ہوا ہے، یہ ایمان کا تحفہ کسی کو مل جائے نا، اداسی زندگی سے ختم ہو جاتی ہے، ڈپریشن ختم ہو جاتی ہے، امید صحیح جگہ پر لگ جاتی ہے، لوگوں سے امید ختم ہو جاتی ہے، پیسوں سے امید ختم ہو جاتی ہے، کام سے امید ختم ہو جائے، ان چیزوں بری غلط چیزوں میں ہم امید ڈال دیتے نا پوری، ٹھیک ہے وہ چیزیں اپنی جگہ بھی ایک نعمت ہیں، لیکن اس میں پورا انسان جب پورا اپنے آپ کو گرا دیتا ہے نا کہ اس کے بغیر تو میں خوش ہو ہی نہیں سکتا، وہ نہیں رہتا، پھر وہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر اس وعدے کے بارے میں اب ہمیں جنت کی ایک سیر کرائی جا رہی ہے۔ ذواتا افنان، دونوں جنتیں ایسی ہوں گی جب تم داخل ہوگے تو بڑی بڑی شاخوں والی، یعنی درخت جو بہت عرصے سے بڑے ہوتے رہے، آپ کا ایک واک وے ہے، آپ اس میں جا رہے ہیں، دونوں طرف سے بڑے بڑے درخت ہیں اور آپ بس ایسے گھور رہے ہیں، اسی کو کہا گیا ہے ذواتا افنان، بڑی بڑی شاخیں، اور انسان حیرت سے گھور رہا ہے کہ یہ کیسے درخت ہیں۔ اور درخت سے ہوتا کیا ہے کہ آگے کا سین بلاک ہو جاتا ہے، جب تک آپ آگے نہیں پہنچتے نا نظر نہیں آئے گا کیا ہے آگے نا، کیونکہ درختوں کی جب گھنے زیادہ ہوتے ہیں تو ویو کم ہو جاتا ہے نا، تو ایک طرح سے ایک مسٹری سی بن گئی ہے، انسان بھی اب سوچ رہا ہے آگے کیا ہوگا، آگے کیا ہوگا، آگے کیا ہوگا، تو اب وہ چلا جا رہا ہے۔ ذواتا افنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان، اب کن نعمتوں کا انکار کرو گے؟ ان دونوں میں دیکھنا دو چشمے بہتے ہوئے، ابھی وہ واک وے سے آگے تھوڑا گئے، کیا ڈسکور کیا، کیا سامنے آیا؟ 2 چشمے بہ رہے ہیں، واٹر فالز، عینانی تجریان۔ کچھ لوگوں نے بائی دا وے 2 جنتوں کے بارے میں کہا ہے، یہاں 2 جنتوں کا ذکر اس لیے ہے کہ ایک جنت انسانوں کی اور ایک جنت جنوں کی، کیونکہ آپ جنت میں پہنچ گئے اور وہاں جن نظر آ گیا تو آپ کہیں گے میں غلط ایڈریس پہ تو نہیں آ گیا، تو امام آلوسی کہتے ہیں کہ 2 جنتوں کا ذکر اس لیے کہ 2 الگ الگ ہاؤسنگ سچویشن ہے۔ ہمیں کوئی پارک میں بیٹھے اور وہاں صاحب پہ جن نظر آ جائے تو پھر ہم کہیں یہ کیا ہو رہا ہے بھائی، کمپلینٹ فائل کرنی پڑے گی فرشتوں سے۔ تو ان کو اپنی جنت دی گئی ہے، ہمیں اپنی جنت دی گئی ہے۔ اس کی طرف اشارہ پہلے بھی کر دیا تھا، جس طرح تھا 2 بڑے بڑے سمندر بنائے، وہ ایک دوسرے کو کراس نہیں کرتے، یاد ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح وہ دنیا، اس عالم میں بھی 2 جنتیں، ان کی الگ اور ان کی الگ۔ اس بات پہ بھی میرا دل ٹھکتا ہے کہ اس بات میں کچھ وزن ہے اس آیت کی تاویل میں۔ خیر، تو اب اندازہ کیجئے یہ ایک ایسی قوم سے بات ہو رہی ہے جو صحرا میں رہتی ہے، اور اس کو یہ جسے کہتے ہیں اردو میں سنہرے خواب دکھائے جا رہے ہیں، درخت اتنے بڑے بڑے، آگے سے چشمے پانی کے، آپ جب جاتے ہیں لوگ کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں ویکیشن پہ جانے کے لیے۔ کسی اورینٹلسٹ نے لکھا تھا، نودیکی نے لکھا تھا اس کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، یہ قرآن وہ ان پڑھ جاہل صحرا میں تپنے والے عربوں کے لیے آیا تھا، تو ان کو کس چیز سے لالچ دی ہے کہ تمہیں باغ ملیں گے اور پھل ملیں گے اور پانی ملے گا، تو وہ اسی سے خوش ہو گئے۔ یہ تو ان لوگوں کے پیچھے جو بیکورڈ لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے خوش کرنے کی چیزیں ہیں، سوفسٹیکیٹڈ لوگوں کے خوش کرنے کی چیزیں نہیں ہیں۔ میں کہتا ہوں، میں نیو یارک سٹی میں نے کام کیا ہے کارپوریٹ میں، وہاں پہ اگر آپ سی ای او کے آفس میں جائیں 50ویں فلور پہ، اس نے وہاں آرٹیفیشل واٹر فال لگایا ہوا ہے، وہ ویکیشن پہ جاتا ہے تو ہوائی جاتا ہے پانی میں، درختوں میں، کیوں جا رہا ہے وہاں، کیوں جا رہا ہے، کہیں اور کیوں نہیں جاتا؟
دنیا کی سب سے مہنگی ریزورٹس، کیا ڈسکرپشن ہوتی ہے ان کی؟ کیا اگر آپ تصویر دیکھتے ہیں دنیا کی سب سے ایکسپینسو ریزورٹس میں پانی ہوگا، درخت ہوں گے، خاص کر کھجور کے یا پام ٹریز ہوں گے، خاص کر یہی ہوگا نا، اور مزے مزے کے ڈرنکس ہوں گے. اشتہار میں بھی دکھائیں گے کوئی درخت کی چھاؤں میں لیٹا ہوا ہے اور آ کے اس کو ڈرنک دیا جا رہا ہے، یہی دکھاتے ہیں نا. ہزاروں سال پہلے یہی تو کہا اللہ تعالیٰ نے. کیا نہیں چیز کہی ہے؟ یہ انسان کی فطرت میں ہے. یہ جنت کی خواہش، چلتے پانی کو دیکھنا، اس سے جو راحت انسان کو ملتی ہے، سکون ملتا ہے، بیٹھا ہو لیٹا ہو، درختوں کی چھاؤں ہو، پھل ہو، نوکر چاکر ہو، سروس ہو رہی ہو، اور کیا چاہیے بھائی؟ مزے. تو یہاں پر جو بات کی گئی ہے وہ انسان کی فطرت میں، صرف اربوں کے لیے نہیں، انسان کی فطرت میں ہے. تو کہا ہے اب آگے تھوڑا آگے نکلے تو واٹر فال آ گیا. اب واٹر فال پہ اگر آپ کہیں پارک میں جاتے ہیں، ہم تو ساری چھٹیاں ہماری ایک ہی دنوں پہ ہوتی ہیں تو سارے پارک پہنچ جاتے ہیں، اور پھر جو اچھے اسپاٹ ہوتے ہیں وہاں سارے بھرے ہوتے ہیں، اور جب وہ فارغ ہو جاتے ہیں وہاں کوڑا رہ جاتا ہے. آپ کا اپنا پرائیویٹ واٹر فال، اپنی پرائیویٹ سپیس، وہاں پانی کے پاس بیٹھے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ. اب کس باتوں کا انکار کرو گے؟ یہاں تو ہر طرح کے خوش کرنے والے پھل، اور ہر پھل کی دو ورائٹیز، ریگولر اور ڈائٹ. دو طرح کے سیب، دو طرح کے مالٹے، دو طرح کے ہر چیز، دو طرح کی. یہ بھی ٹرائی کر لیں، یہ بھی ٹرائی کر لیں. دوسری جگہ قرآن میں بتا دیا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ. لوگوں کو پھل دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو دنیا میں بھی یہی تھا نا، اچھا یہ اسٹرابیری یہاں بھی ملتی ہے، اچھا دکھانا ذرا. وہ اتو بھی ہی متشابہن، لگے گا وہی، لیکن جب ایک دفعہ چباؤ گے تو اوہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیسے ہوا، اور پھر اس کا بھی ایک مزید فلیور. تو یہ اب آپ کی آپ کی خاطریں ہو رہی ہیں، آپ چشمے کے کنارے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ پھل اب آپ کے سامنے دو دو طرح کے پیش کیے جا رہے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. لیکن اگر چشمے کے کنارے ہوں تو کوئی بیٹھنے کی صحیح جگہ تو ہونی چاہیے. آؤٹ ڈورز ہے نا تو زیادہ کمفرٹیبل تو نہیں ہوتا. کیا درخت پہ ٹیک لگاؤ گے، کیا کرو گے؟ تو سین کھینچ دیا. مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ فُرُشٍ، پیچھے ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے لمبے لمبے گدوں پر. فرش عربی میں، اردو میں تو فرش زمین کو کہتے ہیں، فرش کہتے ہیں تکیوں کو یا میٹرس وغیرہ جو موٹے گدے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں. ٹیک لگائے بیٹھے ہیں گدوں پر. بَطَائِنُهَا مِنْ اسْتَبْرَقٍ. جس کے جو تکیے ہیں ان کے پیٹ کے اندر، یعنی اگر زپر کھول کے اندر دیکھتے ہیں نا مٹیریل کیا ہے، تو اندر اس کے موٹی والی ریشم. بَطَائِنُهَا مِنْ اسْتَبْرَقٍ. یہ کیوں کہا گیا ہے؟ یہ مجھے تو کم سمجھ میں آیا، میں نے کچھ لیڈی سے بات کی تو کچھ سمجھ میں آیا. دیکھیے اس دنیا میں باہر سے چیز خوبصورت ہوتی ہے. بلڈنگ کا باہر آپ پینٹ کر دیں، پرانی سڑی ہوئی بلڈنگ ہے، بلڈنگ کا ایک فساد بنا دیں، لگے گا برانڈ نیو ہے، 70 سال پرانی. کپڑے بنانے ہوتے ہیں عید کے سستے میں، تو باہر سے کام سارا اچھا، اندر کی سلائی ساری کیا، جو نہیں دکھانا وہ چیپ کر دو. وہ بچی کو پہنا دیا، وہ سارا دن کھجلی کر رہی ہے اندر کے مٹیریل کی وجہ سے، لیکن خیر ہے باہر سے اچھا لگ رہا ہے. رائٹ؟ کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو پردے وغیرہ دیکھ کے، کوئی مہمان نواز دیکھ نہ رہا ہو نا، جو ہوسٹ دیکھ نہ رہا ہو، تو چیک یہ کون سا مٹیریل ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ باہر سے ایکسپینسو، اندر سے جتنا چیپ ہو سکے، یہی کرتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں کہ اس کے جو تکیے ہوں گے، تم جب ٹیک لگاؤ گے تو تمہیں یہ کیسا نرم ہے، اس کے اندر کیا ہے، تو کھول کے اندر دیکھو گے، اندر اس کے کاغذ نہیں بھرے ہوئے، چیپ قسم کی روئی نہیں بھری ہوئی، اس کے اندر سب سے مہنگے قسم کا ریشم بھرا ہوا ہے. جو مٹیریل آپ اندر نہیں کہاں استعمال کرتے ہیں، باہر، وہ اندر استعمال ہے. یعنی یہ دنیا اب جہاں آپ جا رہے ہو وہاں پر صرف دکھاوے کی خوبصورتی نہیں ہے، اندر سے باہر تک خوبصورتی ہے، اندر سے باہر تک ہر چیز اوتھینٹک ہے، خوبصورت ہے. اور آپ اسی میں گھومے ہوئی، اس کا مٹیریل دیکھو بڑا زبردست ہے، یہ اتنا اچھا کام، اور یہ وہ، اسی میں آپ مگن ہیں. اور اوپر سے وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور دونوں جنتوں میں سے شاخیں نیچے اتریں گی اور پھل آپ کو دیں گی. آپ کو تو اٹھنے کی کہا تھا نا، اونچی اونچی شاخیں ہیں، تو پھل کہاں ہیں؟ وہ اوپر لگے ہوئے پھل، آپ نیچے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں. اب کون لا کے دے پھل؟ کوئی لانے کی ضرورت نہیں ہے، اوپر سے ایسے ہی درخت نیچے آ کے آپ کو پھل دے رہا ہے. جس پھل پہ نظر لگا دی وہ آٹومیٹکلی آرڈر پلیس ہو گیا، کوئی وینڈنگ مشین نہیں، کوئی کریڈٹ کارڈ ڈالنے کی ضرورت نہیں، کچھ نہیں، وہ خود ہی آ رہا ہے.
وجن الجنتین دان، اور جیسے ہاتھ میں پھیلائے گا پھر کہو گے فبأي آلاء ربكما تكذبان، اب کس نعمت کا انکار ہے بتاؤ. اب انسان کہے گا کہ میں نے جو کچھ بھی کیا کچھ بھی نہیں تھا، میں تو ناشکرا ہی تھا، ساری زندگی شکر میں گزار دی، پھر بھی کہے گا میں تو ناشکرا ہی تھا اس کے مقابلے میں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت نوازے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد. ایک بار پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس ولا جان قبلهم ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. اس آیت میں تھوڑا سا اشکال ہے. اشکال یہ ہے کہ اس کے شروع میں فی ہنہ کا لفظ استعمال ہوا ہے. ان میں سے ہنہ کا لفظ دو سے زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ بات اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ دو جنتوں کی بات اب نہیں ہو رہی، اب حوروں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. جنت میں جو بیویاں ہوں گی ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یہ کون ہیں اس بات کو کھولا نہیں گیا. یہ وہی ہیں جو دنیا میں تھیں اور ہیں. قرآن نے وضاحت سے یہ بھی نہیں کہا کہ ہر ایک آدمی کے لیے کئی ہیں، وہ حدیث کا مسئلہ ہے. قرآن نے بس کہا ہے کہ یہ ہوں گی. قرآن نے کبھی صراحت سے یہ نہیں کہا کہ ایک کے لیے کئی ہوں گی. صراحت سے یہ کبھی نہیں کہا، ڈائریکٹلی کبھی نہیں کہا. خیر، فیہن قاصرات الطرف یعنی ان بیویوں میں سے ایسی بھی ہوں گی جو قاصرات الطرف ہیں، نظر کو کم کرنے والی ہیں. یہ اصل میں عربی کی ایک تعبیر ہے. شادی کی رات جب شوہر بیوی اکیلے پہلی دفعہ ہوتے ہیں تو بیوی شرما کے آنکھیں نہیں ملاتی، آنکھیں نیچی رکھتی ہے، اور وہ اس سے بات کر رہا ہوتا ہے وہ اور شرما جاتی ہے، اس کی آنکھیں نیچے رہتی ہیں. اسے کہتے ہیں قاصرات الطرف، یعنی نظروں کو ہٹا کر نیچے رکھنا شرمانے سے، یعنی بلش کرنا. ٹھیک ہے. یہ آپ میں سے کئی آڈینس میں شادی شدہ ہیں، آپ کو شاید وہی دن پتہ نہیں یاد ہوگا کہ نہیں. قرآن نے جو بات کی ہے قاصرات الطرف میں وہ یہ کی ہے کہ جنت کی شادی ایسی ہوگی کہ ہر لمحہ جو ہمیشہ کے لیے ہے وہ ایسا محسوس ہوگا کہ پہلا لمحہ ہے. وہ جو پہلے احساسات تھے نا وہ کبھی بھی نہیں جائیں گے. ہر پھل جب کھاؤ گے تو لگے گا پہلی دفعہ کھا رہے ہو. ہر دفعہ بیوی کو دیکھو گے لگے گا پہلی دفعہ دیکھ رہے ہو. ہر احساس ہمیشہ کے لیے وہی نیا رہے گا، پرانا کچھ نہیں ہوگا. قاصرات الطرف. پھر کہا لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ایسی ہوں گی جس کو نہ کبھی پہلے کسی انسان نے چھوا ہوگا نہ کسی جن نے چھوا ہوگی. یعنی جنوں کی بیویوں کو کسی جن نے کبھی نہیں چھوا، انسانوں کی بیویوں کو کبھی انسان نے نہیں چھوا. انسان کوئی ایسا پارٹنر چاہتا ہے جو صرف اس کے لیے کسٹم بلٹ. اور یہ بات جو کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اشارہ اس طرف ہے کہ اس دنیا میں ہماری زندگی میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کو اپنی اسپاؤس میں کئی چیزیں اچھی لگتی ہیں اور کچھ چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. یہ حقیقت ہے. کوئی بھی آپ کو زندگی میں ایسا نہیں ملے گا جس کی ہر بات آپ کو پسند ہے. ہر بات آپ کو پسند ہوگی تقریباً 2 ہفتے تک، اس کے بعد فلائٹ لینڈ ہو جاتی ہے، بادلوں سے نیچے آ جاتی ہے فلائٹ. پھر اس کے بعد باقی چیزیں نکلنی شروع ہوتی ہیں. پھر انسان کہتا ہے چلو برائیوں کی لسٹ کافی لمبی ہے لیکن کم از کم ایک اچھائی تو اسی کو پکڑ کے رکھ لوں. ایسا بھی ہوتا ہے. تو یہاں پر جو کہا گیا ہے نا وہ اشارہ اس بات کی طرف، اور جگہ قرآن میں بھی کہا گیا عروباً اترابا. اتراب کے معنی بالکل ایسی جیسے تمہیں صحیح لگے، وہ تمہارے لیے بالکل صحیح ہو، ہر چیز اس کی تمہیں پسند اور ہر چیز تمہاری اسے پسند. یہ کہا گیا ہے. میں نے مذاق میں کسی سے ایک دفعہ کہا تھا کہ قرآن نے عورتوں پر رحمت کی ہے کہ یہ نہیں کہا کہ وہ اپنے شوہروں کے ساتھ ہوں گی، کیونکہ ہو سکتا ہے جنت میں جا کے کوئی شوہر کہہ دے یا اللہ مجھے اپنی بیوی دے دے، وہی والی صحیح تھی، بس وہی چاہیے. اور وہ بھی جنت میں پہنچ کے کہہ دے یا اللہ سب کچھ دے دے بس اس سے بچا لے. وہ بہت بھکت لیا. لیکن وَنَزَعْنَا مَا فِي قُلُوبِهِم مِّن غِلٍّ، دل میں جو بری فیلنگ ہوگی نا، پرانے غصے، درد، وہ تمام چیزیں جنت میں نکال دی جائیں گی. جیلسی، پوزیشن، یہ چیزیں نہیں رہیں گی اب.
خیر لم یطمثهن انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان، یہ موتی اور ہیرے، اس کی طرف روبی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ ایک ذخیرے کی طرح، ایک خزانے کی طرح ہوں گی. اس سے ہی بات کی اس بات کا اشارہ ملتا ہے کیونکہ وہ چیزیں پرانی نہیں ہوتی. کوئی موتی ہوتا ہے نا، یہ نہیں کہتے 10 سال پرانا ہے اس کی قیمت نہیں رہی، موتی موتی رہتا ہے. تو وہ اسپاؤس کی قیمت، زوج کی قیمت وہی رہے گی، اس کی ویلیو کم نہیں ہوگی، اس کی خوبصورتی میں کمی نہیں آئے گی، اس کی محبت میں کمی نہیں آئے گی، اس کی کشش میں کمی نہیں آئے گی. وہ ساری چیزیں ویسی ہی رہیں گی جیسے پہلے لمحے میں تھی. كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، کیا بہترین عمل کی جزا بہترین تحفہ نہیں ہوگی؟ یہی تو ملے گا. یعنی اللہ تعالیٰ اتنی خوبصورت نعمتیں دینے کے بعد پھر خود کہہ رہا ہے تم نے تو بہترین کام کیا تھا نا، تمہیں تو بہترین ہی ملنا چاہیے. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. اب یہ کہنے کے بعد جب احسان کی بات آئی، کیونکہ انسان کو ہر چیز پسند ہے، لیکن آخر کار جو خوشی اس کو ایک دوسرے میں ملتی ہے وہ کسی چیز میں نہیں ملتی. جو کلائمیکس ہے انسان کی خوشی کا، آپ دنیا کی سب سے خوبصورت جگہ چلے جائیں، اکیلے جائیں گے مزہ نہیں آئے گا، فائدہ نہیں. دنیا کے سب سے اچھے کھانے کھا لیں، اکیلے بیٹھے کھا رہے ہوں گے نہیں اچھا لگے گا. وہاں بیٹھ کے آپ اپنی فوٹو لیں گے اکیلے بیٹھے ہوئے ڈپریس، اور کسی کو بھیجیں گے وہ کہیں گے وش یو ور ہیئر. یہی ہوگا نا. جنت میں جو الٹیمیٹ تحفہ ہے وہ زوجیت کا ہے، آپ کے ساتھ کوئی ہے. اور اس ساتھ کا صرف جسمانی حصہ نہیں ہے، اس کی ایک نفسیاتی ضرورت ہوتی ہے، ایک دلی ضرورت ہوتی ہے. وہ ضرورت پوری کی جا رہی ہے اب جنت میں. کہا تھا پہلے میں نے آپ سے، انسان کا لفظ ہی ایسا ہے کہ جس کو محبت کی ضرورت ہو، جس کو کمپینین شپ کی ضرورت ہو. اسی لیے اس کلائمیکس پر پہنچ کے کہا ہے یہ تو بہترین تحفہ تو بہترین عمل کا ہی ہونا چاہیے. الجزاء الاحسان الا الاحسان. میں ینگ لوگوں کو اس بارے میں یاد کراتا ہوں کہ دیکھو ہمارے دین میں خاص کر شرم کے بارے میں جو تعلیمات ہیں وہ باقی مذہبوں سے کہیں زیادہ سخت ہیں. عیسائیت میں اتنی سختی نہیں ہے، یہودیت کے کچھ فرقے ہیں جن میں ہے سختی، لیکن اوور آل جو ہمارے ہاں ہے نا کہ شادی سے پہلے ذرا معاملہ الگ الگ رکھو، نظر کو نیچا رکھو، بغیر کام کے کوئی بات نہ ہو تو نہ کیا کرو، کام سے کام رکھا کرو، اور اکیلے کسی کمرے میں نہ ہو، خلوت ہوتی ہے، تیسرا شیطان ہوتا ہے. یہ تمام تعلیمات جو ہیں، کسی کے کمرے میں گھر میں مت جایا کرو اجازت دیے بغیر. زنا کے تو قریب بھی، یہ نہیں کہا زنا مت کرو، کہا زنا کے قریب بھی مت پہنچو. باتوں کے ذریعے، ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے، فون کے ذریعے، فیس ٹائم کے ذریعے، کسی قریب بھی مت پہنچو، اس سے دور دور رہو. اتنا زیادہ اہتمام جو کیا گیا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں اس کے جس ینگ آدمی نے اپنے آپ کو بچائے رکھا، کالج کیمپس گیا، یہاں امریکہ میں کہیں کالج کیمپس گیا، سمر کورسز لیے، انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کو معلوم ہے کیا سین ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس نے اگر اپنی نظروں کو بچائے رکھا، اپنی زبان کو بچائے رکھا، اپنی چاہت کو بچائے رکھا، نیچے دیکھتا رہا اور کہتا رہا اللہ تعالیٰ بس جنت میں خیال رکھ لینا، بس اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی. اللہ تعالیٰ بس اب هل جزاء الاحسان الا الاحسان، هل جزاء الاحسان الا الاحسان. تو اس کا تو خیال رکھنا پڑے گا. پھر تو جب یہ بات کی جا رہی ہے، غیر مسلم ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں قرآن میں یہ خوبصورت عورتوں کا ذکر ہے، دیکھو ذرا کیسا ریلیجن ہے یہ. تم لوگ عورتوں کے ساتھ یہ ماحول اور اس طرح کی باتیں اس دنیا میں کرتے ہو. ہم لوگ دنیا میں عورت کا عزت کرتے ہیں، اس کو مقام دیتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں. یہی ہم نے کیا نا اس دنیا میں. اور اپنی ایک چاہت ہوتی ہے، اپنی خواہش مرد کی ہوتی ہے جو اس کو انسان کیا جانور بنا دیتی ہے، اس کو ہم روکے رکھتے ہیں. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس نے اپنے نفس کو روکے رکھا، اپنی حوث سے اس کو روکے رکھا، بچائے رکھا اپنے آپ کو. اب جو جس چیز سے تم نے اپنے آپ کو روکے رکھا ہے اسی کے تو دروازے اس نے کھولنے ہیں جنت میں، اور بہترین طریقے سے کھولنے. اس میں سے ساری جو گندگی ہے، خباثت ہے، اس سب کو نکال کے اس کا بہترین تمہیں دینا ہے. اسی کو تو کہا ہے الجزاء الاحسان الا الاحسان. یہی ہے الجزاء من جنس العمل. جس قسم کی محنت کسی نے کی ہے، جس قسم کی برداشت کسی نے کی ہے، اسی کے حساب سے اس کو ملنا چاہیے. یہ ہے ہمارے دین کا تحفہ. یعنی ان آیات میں عورتوں کی توہین نہیں ہے، ان آیات میں اصل میں عورتوں کے ساتھ جو برتاؤ اس دنیا میں ہونا چاہیے اس کی طرف اشارہ ہے. اپنے آپ کو ریسٹرینٹ میں رکھو. کوئی تمہاری فینٹیسی تمہارے دماغ میں ہے، وہ جنت میں تمہیں مل جائے گی. ابھی یہ ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے، وہ تمہیں مل جائے گا، جو ملنا ہوگا تمہیں مل جائے گا.
حل جزاء الاحسان الا الاحسان ومن دونہما جنتان، دون کے بارے میں کچھ مشاکل ہیں، لوگوں نے کہا ہے اس سے نیچے 2 جنتیں ہوں گی، لیکن دون کے کچھ عربی میں اور معنی بھی ہیں، اوپر بھی کہہ سکتے ہیں دون کو، لسان العرب میں اس کا ذکر ہے۔ میرے نزدیک یہ آخری حصہ اس سورت کا اصل میں اعلیٰ جنتوں کے بارے میں ہے، ان کے علاوہ 2 اور جنتیں ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ یہاں کیونکہ 2 مرحلے کی جنتوں کا 2 جنتیں جن کے بارے میں ابھی ہم نے پڑھا، اب 2 اور جنتیں آ رہی ہیں جن کے بارے میں ابھی ہم نے پڑھنا ہے۔ پھر لوگوں کے دماغ میں سوال آیا کہ ان دونوں کے سیٹس میں بہتر کون سی ہے، کمتر کون سی ہے، اعلیٰ کون سی ہے اور نچلی کون سی ہے۔ ابھی جو پڑھی ہے کچھ نے کہا یہ اعلیٰ ہوگی اور جو اس سے اگلی ہے وہ نچلی ہوگی۔ میرے نزدیک اس کا الٹا ہے، میرے نزدیک اس کی دلیل زیادہ ہے کہ جس جنت کے بارے میں بھی ہم پڑھنے والے ہیں وہ زیادہ اعلیٰ ہے۔ امین حسن اصلاحی صاحب بھی اس کی طرف مائل ہیں اور لوگوں نے بھی اس کی کچھ دلیل دی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ ابھی جب کمپیئر کریں گے نا تو وہ خود ہی بات سامنے آتی چلی جائے گی کہ ان جنتوں میں اعلیٰ کیا ہے بمقابل پچھلی 2 جنتوں کے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْحَامَّتَانِ، اس کے علاوہ 2 اور جنتیں ہیں، 2 اور باغ ہیں۔ پہلی ڈسکرپشن پہلا اس کے بارے میں کیا بتایا، مدھامتان، اتنی گھنی، اتنی سبز کہ تقریباً کالی ہونے والی۔ پہلے کیا کہا تھا، شاخیں بتائی تھیں، یاد ہے؟ اب شاخوں پر ہریالی بتائی ہے، گرینری بتائی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کس میں زیادہ جان ہے، شاخوں میں یا پتوں میں؟ مدھامتان، اتنے گھنے 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 گھنے، اور یہ لفظ بہت زیادہ گہرائی کے لیے استعمال ہوتا ہے، بہت گہرے 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 پتے درختوں پر۔ یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے، اس سے پہلے ہی اشارہ مل گیا کہ یہاں پر انٹینسٹی کچھ زیادہ ہے، بات کچھ اور مزید کی جا رہی ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔